ناظرین السلام علیکم۔ خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ تفصیلی خبروں سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ سرخیوں کے پیش کردہ ہیں۔ Fly, USA, UK, Canada, Australia, Dubai. Umrah packages. International and domestic ticketing and passport services approved by ITA. Supreme Air Travel Services, a trusted name in air travel services. Backside Hajj House. Contact 8855 مستقبل میں مزید وبائی امراض دستک دے سکتے ہیں، دنیا کو تیار رہنا چاہیے، WHO ڈائریکٹر کا مشورہ۔ ملک میں بنی اشیاء بھارتی عوام استعمال کرے، وزیر اعظم مودی کی اپیل۔ بالی ووڈ اداکار سلمان خان نے اپنی سالگرہ کے موقع پر اس سال احتیاط برتنے اور گھر کے باہر جمع نہ ہونے کی ہے اپیل۔ ممبئی شہر کے علاقے کاندیولی میں واقع مندر میں لگی آگ، 2 افراد کی ہوئی موت۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی کے ہاتھوں سن آف تلنگانہ نامی کتاب کا ہوا رسم اجرا۔ حکومت کی جانب سے دیے گئے مکانات فروخت کرنے پر ہوگی قانونی کارروائی، ہریش راؤ کا بیان۔ بیرسٹر اویسی کے ہاتھوں IFC فائٹنگ کلب کا ہوا افتتاح۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کی عوام سے ملک میں بنی اشیاء کا استعمال کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ خود کفیل ہندوستان کے لیے ملک میں تیار اشیاء کا استعمال ضروری ہے۔ PM مودی نے کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ ہر طبقے کی سوچ میں اس سلسلے میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ مودی نے ریڈیو نشر ہونے والے اپنے ماہانہ پروگرام من کی بات کے اس برس کے آخری پروگرام میں کہا کہ انہیں اس سلسلے میں جو اطلاعات مل رہی ہے وہ خوشگوار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سماج میں اور خاص کر نوجوانوں کی سوچ میں ملک میں تیار اشیاء کے استعمال کے لیے بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انہیں اس بات کی خوشی ہے کہ میڈ ان انڈیا سامان کے استعمال کے لیے لوگوں میں بیداری آ رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اپنے ہی ملک میں تیار اشیاء کے استعمال کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ بات تو صحیح ہے۔ زیرو ایفیکٹ، زیرو ڈیفیکٹ کی سوچ کے ساتھ کام کرنے کا یہ اچت سمے ہے۔ میں دیش کے مینوفیکچررز اور انڈسٹری لیڈر سے آگرہ کرتا ہوں، دیش کے لوگوں نے مضبوط قدم اٹھایا ہے، مضبوط قدم آگے بڑھایا ہے۔ ووکل فار لوکل یہ آج گھر گھر میں گونج رہا ہے۔ ایسے میں اب یہ سنشچت کرنے کا سمے ہے کہ ہمارے پروڈکٹس وشو ستریہ ہو، جو بھی گلوبل بیسٹ ہیں وہ ہم بھارت میں بنا کر دکھائیں۔ اس کے لیے ہمارے ادیمی ساتھیوں کو آگے آنا ہے، اسٹارٹ اپس کو بھی آگے آنا ہے۔ ایک بار پھر میں وینکٹ جی کو ان کے بہترین پریاس کے لیے بدھائی دیتا ہوں۔ ساتھیوں، ہمیں اس بھاونا کو بنائے رکھنا ہے، بچائے رکھنا ہے اور بڑھاتے ہی رہنا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے اور پھر میں دیش واسیوں سے آگرہ کروں گا، آپ بھی ایک سوچی بنائیں۔ دن بھر ہم جو چیزیں کام میں لیتے ہیں ان سبھی چیزوں کی وویچنا کریں اور یہ دیکھیں کہ انجانے میں کون سی ودیش میں بنی چیزوں نے ہمارے جیون میں پرویش کر لیا ہے، ایک پرکار سے ہمیں بندی بنا دیا ہے۔ ان کے بھارت میں بنے وکلپوں کا پتہ کریں اور یہ بھی طے کریں کہ آگے سے بھارت میں بنے، بھارت کے لوگوں کے محنت سے پسینے سے بنے اتپادوں کا ہم استعمال کریں۔ آپ ہر سال نیو ایئر ریزولوشن لیتے ہیں، اس بار ایک ریزولوشن اپنے دیش کے لیے بھی ضرور لینا ہے۔
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کے ڈائریکٹر نے کہا کہ مستقبل میں مزید وبائی امراض دستک دے سکتی ہے، لہٰذا دنیا کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا نے پچھلے 12 مہینوں میں بہت زیادہ نشیب و فراز دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ موسم بہار میں کورونا وائرس کی وبا شروع ہونے سے قبل ایسے متعدد جائزے اور اطلاعات سامنے آئے ہیں جس میں کہا گیا تھا کہ دنیا ایسے بحرانوں کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام ممالک کو اپنی صلاحیتوں سے بھرپور انداز میں تیار رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تیاری کا مطلب صرف محکمہ صحت نے ملازمت نہیں ہے بلکہ تمام ضروری حکومتی اور معاشرتی نقطہ نظر کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ آخری وبائی بیماری نہیں ہے۔ بالی ووڈ اسٹار سلمان خان آج 55 سال کے ہو چکے ہیں۔ ان کے چاہنے والے پہلے سے ہی ان کی سالگرہ بڑے پیمانے پر منانے کے لیے تیار ہے، لیکن اس مرتبہ سلمان خان نے اعلان کر دیا کہ ان کی سالگرہ کے دن کوئی بھی ان کے گھر نہ آئے اور گھر کے باہر بھی جمع نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ کورونا وائرس کی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے، بتایا گیا ہے کہ ہر سال سینکڑوں افراد تصویر لینے کی خواہش میں سلمان کے گھر آتے ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ ان کے اپارٹمنٹس کے سامنے نہ آئے جہاں وہ رہتے ہیں۔ انہوں نے اپارٹمنٹ کے گیٹ پر ایک نوٹس بھی لگا دیا جس میں سلمان خان نے کہا کہ ہر سال میری سالگرہ کے موقع پر شائقین مجھ پر بہت پیار نچھاور کرتے ہیں، لیکن اس بار میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی کورونا کی وبا میں گھر کے سامنے جمع نہ ہو۔ ممبئی شہر کے نواحی علاقے کاندیولی میں واقع ایک مندر کے اندر اچانک آگ بھڑک اٹھی جس میں 2 افراد کی جائے واردات پر ہی موت واقع ہو گئی جبکہ ایک شخص شدید طور پر زخمی ہو گیا۔ فائر بریگیڈ کے مطابق یہ واقعہ صبح 4 بجے کے درمیان کاندیولی روڈ پر واقع سائی بابا مندر میں پیش آیا، جس کو فوری طور پر قابو پا لیا گیا اور صبح 5 بجے کے درمیان آگ بجھا دی گئی۔ ہلاک ہونے والوں کی شناخت سبھاش 25 سالہ اور یوراج 25 سالہ کے طور پر کی گئی۔ شدید طور پر زخمی مانو رادھیشم گپتا 26 سالہ کو علاج کے لیے سائن اسپتال میں داخل کیا گیا ہے جہاں اس کی حالت تشویشناک ہے۔ تلنگانہ کے وزیر فائنانس ہریش راؤ نے حکومت کی جانب سے دیے جانے والے مکانات فروخت کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا انتباہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر مستحق شخص کی جانب سے غریب کا مکان حاصل کرنا ان کے ساتھ ناانصافی کے مترادف ہے۔ انہوں نے آج سدی پیٹ میں ڈبل بیڈ روم کے پٹے جات غریب افراد میں تقسیم کیے۔ یہاں 168 مکانات کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے۔ آج میڈیا پلیس آڈیٹوریم ایبٹس میں وزیر داخلہ محمد محمود علی نے بوئن پلی ونود کمار کی سوانح عمری پر لکھی گئی کتاب کا رسم اجرا کیا۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے بتایا کہ ونود کمار وزیر اعلیٰ کے مشیر رہے۔ محمود علی نے بتایا کہ انہوں نے تلنگانہ کو حاصل کرنے کی جدوجہد میں بہت محنت کی ہے۔ جانب سے آج ہمارے بوئن پلی ونود کمار صاحب جو ہمارے بہت سینئر لیڈر ہیں، ان کے اوپر ان کی سوانح عمری پر کتاب لکھی گئی۔ یقیناً یہ کتاب کی آج رسم اجرائی ہوئی، اس کے لیے بہت مجھے بھی فخر ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے بوئن پلی ونود کمار صاحب تلنگانہ تحریک سے سی ایم صاحب کے ساتھ بہت جدت کے ساتھ جڑے رہے، اور پہلے سے بھی تلنگانہ پارٹی بنانے سے پہلے بھی ہمارے ونود بھائی جو ہے ہمیشہ سی ایم کے صاحب کے ساتھ رہے، اور تلنگانہ کو کس طرح حاصل کرنا ہے اور تلنگانہ حاصل ہونے کے بعد تلنگانہ کو کس طرح ترقی دی جائے اس پر کافی ہمیشہ ڈسکس کرتے رہے۔ اور آج تلنگانہ ملنے کے بعد 6 سال کے اندر تلنگانہ جس طریقے سے ترقی کر رہا ہے اس کی مثال ہندوستان میں نہیں مل سکتی۔ میں خاص طور سے تلنگانہ انٹلیکچوئل فورم کے چیئرمین صاحب کو اور ہمارے سیکرٹری صاحب رضوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو ایک صحیح قابل انسان پر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اس کتاب میں سوانح عمری بتائی گئی ہے جو ان کی پیدائش سے لے کر آج تک وہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ونود بھائی جب ایم پی تھے ہمارے سی ایم صاحب کے ساتھ ہمیشہ کئی پارٹیوں سے، اس وقت 27 جو بڑے پارٹیز تھے ان سے ایک بار رہی، 10 بار 15 بار مل کر انہیں تلنگانہ کے بارے میں بتایا گیا کہ تلنگانہ کے ساتھ کیا ناانصافی ہو رہی، اور اس کے بعد لوگوں کو جب محسوس ہوا کہ تلنگانہ کے ساتھ واقعی ناانصافی ہو رہی، انہوں نے تلنگانہ کا ساتھ دیا اور تلنگانہ تشکیل پایا، اور 6 سال کے عرصے میں تلنگانہ اسٹیٹ جو کام کر رہی ہے اس کی مثال ہندوستان میں نہیں مل سکتی۔ ہمارے آنریبل چیف منسٹر یقیناً ایک خدا کا تحفہ ہے، جنہوں نے
ہم کو اس تلنگانہ کے عوام کو دیا ہے، اور انہوں نے تلنگانہ کے لیے جس طرح ونود بھائی نے اس کے لیے پیدا ہونے والے لیڈر ہے تو KCR صاحب ہے، کیونکہ لوگوں میں یقین تھا 69 میں تلنگانہ نہیں ملا تو اب کس طرح مل سکتا ہے، اور ہمارے آنریبل CM صاحب نے سب کو ایک جگہ جوڑ کر تلنگانہ حاصل کیا، اور تلنگانہ کی ترقی میں انہوں نے جس طرح ونود بھائی ہمارے ان کے ساتھ رہے، اور تلنگانہ ترقی آج سارے ہندوستان میں نمبر 1 اسکیمز جو تلنگانہ میں امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، اور گنگا جمنا تہذیب ہے تو تلنگانہ اسٹیٹ میں ہے۔ آج میں ونود بھائی پر کتاب لکھنے پر تلنگانہ انٹلیکچوئل فورم کے چیئرمین اور ہمارے سیکرٹری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ونود بھائی یقیناً بہت بڑی ہستی، ایسے ہستی بہت کم پیدا ہوتے ہیں، انہیں سن آف دی تلنگانہ کا ٹائٹل دیا گیا، اس کے لیے میں ان تمام تلنگانہ انٹلیکچوئل فورم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ کتاب جو آج رسم انجام پائی ہے اس کے لیے تمام ہمارے اس میں شرکت کرنے والے میڈیا کے بھائی اور تمام ہمارے دوست احباب کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کے ہاتھوں ملک پیٹ سہیل ہوٹل کے عنقریب IFC انٹرنیشنل فائٹنگ کلب کا افتتاح عمل میں آیا۔ اس موقع پر رکن اسمبلی احمد بن عبداللہ بلالہ اور مجلسی سرگرم کارکن و دیگر موجود تھے۔ اللہ ان کو برکت دے اور ان کو نیک مقصد کے تحت جو اس کام کا آغاز کریں، اللہ ان کو کامیابی دے، اور ساتھ ہی ساتھ امید کرتا ہوں کہ ہم تمام اپنی صحت کا خیال رکھیں گے، اور خاص طور سے نوجوانوں سے بھی اپیل ہے کہ اپنی تعلیم اور دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم سے جو فارغ ہوں گے تو ظاہر ہے وقت نکال کر اس طرح کے جن میں آ کر اپنی صحت کے تعلق سے، اپنی تندرستی کے تعلق سے اور اس طرح کے جن میں آ کر یہاں پر کم سے کم 3-4 گھنٹے نکال کر اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آنے والی دنیا میں ہم چیلنجز میں صحت ایک بہت بڑی چیز ہے، نعمت ہے، جس کا ہم تمام کو خیال رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین انٹرنیشنل فائٹنگ کلب ملک پیٹ کے حلقے میں یہاں پر آج افتتاح ہوا ہے۔ میں تمام اس کے آرگنائزرز کو، پارٹنرز کو مبارکباد دیتا ہوں، خاص طور پہ افروز صاحب کو، الیاس صاحب کو، خالد کو جو انڈیا کے کوچ تھے، مسٹر خالد MMA کے کوچ، اور عبدالغفار صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور تمام نوجوان جو یہاں پر آئے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ صحت بہت امپورٹنٹ چیز ہے، صحت امپورٹنٹ چیز ہے۔ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ صحت اگر کسی کی اچھی ہوگی تو وہ ہر کام کر سکتا ہے، لیکن ہم لوگ ہر چیز کر رہے ہیں، آج بزنس کر رہے ہیں، کوئی بھی کام میں مشغول ہیں، لیکن ہم لوگ اگر وقت نہیں دے رہے ہیں تو اپنی صحت کے لیے وقت نہیں دے رہے ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو ایک کمزور مومن سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن پسند ہے۔ تو میں تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ یہ نیت کر کے کہ میں ایک سنت کے اوپر عمل پیرا ہوں، اور میں اس لیے ایکسرسائز کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن پسند ہے، یہ سوچ کے آپ ایکسرسائز کریں گے یہاں پر کلب میں آ کے، اور یہاں پر آ کے فائٹ کریں گے، یہاں پر آ کے اپنی صحت کا خیال رکھیں گے، تو جتنی دیر آپ ایکسرسائز کریں گے اتنی دیر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب بھی دیتا رہے گا۔ تو اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھیے، اور تمام لوگوں کو معلوم ہے آج کل دور کیسا چل رہا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں IFC کے یہاں کے اس فائٹنگ کلب سے کہ اپنے آپ کو ڈیفینس کرنے کی ضرورت آج یہ دور میں ہو چکی ہے۔ اپنے آپ کو ڈیفینس، میں کسی کو مارنے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو بولڈ بنانا، طاقتور بنانا، اور اپنے آپ کو ڈیفینس کرنا۔ کوئی آپ کو اٹیک کیا تو اس کو کس طریقے سے ڈیفینس کرتے ہیں، یہاں کے کوچز آپ کو اس کی پوری ٹیکنیک دیں گے۔ حضرت برہنہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف جو ہر سال جوش و خروش اور انتہائی عقیدت مندی کے ساتھ منایا جاتا ہے، لیکن کورونا وبا کے پیش نظر اس سال عرس شریف حضرت برہنہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں مختلف تبدیلیاں لائی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں محمد حافظ مظفر حسین نے میڈیا کو تفصیلات سے واقف کروایا۔ بارگاہ میں لایا جاتا تھا، وہ تو حسب مقدار آمد قدیم لایا جائے گا، مگر یہ جلوس، یہ بازے گاجے کے ساتھ نہیں آئے گا۔ بالکل ذمہ داران حضرات جو کمیٹی کے اراکین و عہدیدار ہیں،
وہ لوگ مکہ مسجد میں حسب سابق کی طرح عصر کی نماز کے موقع پر پہنچیں گے، وہاں سے صندل شریف کو گاڑی میں لے کے آ کر جو ہے وہ جو بھی مراسم انجام دینا ہے وہ دے دیں گے۔ ایسا عموماً ہمیشہ کیا جاتا تھا کہ ایک بڑا جلوس جم غفیر کے ساتھ، بڑی شان بان آن کے ساتھ نکالا جاتا تھا۔ اب ویسا کوئی جلوس کا اہتمام نہیں ہے، نہ اونٹ، نہ گھوڑے، نہ گانا، نہ بجانا، کسی قسم کا ایسا کوئی عمل نہیں رہے گا۔ سیدھا صندل وہاں سے لیں گے اور یہاں آئیں گے، چڑھائیں گے۔ دوسری چیز، غسل شریف کے موقع پر جلسے سیرت اولیاء کا اہتمام کیا جاتا تھا، وہ ابھی بھی ہے، مگر اس بڑے پیمانے پر نہیں ہے کہ مختصر ایک سمیت دائرے میں جو ہے اس کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، وہ بھی برابر ہوگا، مگر احاطے درگاہ شریف کے اندر۔ پھر اس کے بعد صندل شریف کا تو ذکر کیا، پھر چراغاں وغیرہ جو محفل سما ہوگی وہ بھی ہوگی، مگر وہ بھی ایک لیمیٹڈ دائرے میں جو ہے اندرون احاطے درگاہ شریف کی ہی ہوگی، اور باہر کوئی زیادہ دھوم دھام طریقے سے منایا نہیں جائے گا۔ اور میں بالخصوص خواتین سے گزارش کروں گا کہ وہ زحمت نہ کریں درگاہ شریف تک آنے کی، کہ وہ اگر عقیدت رکھتی ہیں تو اپنے گھر میں سے ہی نذرانہ عقیدت جو ہے حضرت کی بارگاہ میں پیش فرمائیں، تو ضرور کہیں سے بھی پہنچا سکتے ہیں، تو اس کا اجر تو نیت کے مطابق برابر ملے گا ہی ملے گا۔ جو عشق اور محبت ہے اولیاء کرام سے، اس کا صلہ تو اللہ رب العزت ضرور دیں گا، پر حالات کے تناظر میں قوانین جو ہے ملک کے بھی جو ہے احترام کرنا ہے، پھر خود اپنی صحت کا بھی جو ہے نگہداشت خود کو ہی کرنا ہے، کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے تو اللہ عالم کس قسم کا مرض ہے، مگر اتنا مہلک اس کے اثرات بتائے جا رہے ہیں، اور اتنا خطرناک اور جان لیوا مرض اس کو جو ہے گھوشت کیا جا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں میری گزارش ہے کہ عوام الناس اگر احتیاط کریں تو بہت ہی بہتر ہے، اور بالکل زحمت نہ کریں آنے کی، اپنے اپنے گھروں سے ہی جو ہے نذرانہ عشق و محبت کا اظہار کریں، پیش فرمائیں۔ تو لہذا میری گزارش ہے کہ جو ہے اب کے بعد عرس شریف ایسے دنوں میں ایسے حالات میں آیا ہے، تو اس لیے پہلے کی جیسی کوئی تقاریب زیادہ دھوم دھام سے نہیں ہوں گی، مختصر سی انداز میں جو ہے وہ کمیٹی کے اراکین و عہدیداران انجام دیں گے، اور اطراف و اکناف کے جو لوگ بالکل ڈسپلن کا مظاہرہ کرتے ہوئے مختصر تعداد میں آ سکتے ہیں، وہ اتنا ہی حد تک محدود کیا جائے گا۔ یہ جو پنکھوں کے جلوس وغیرہ نوجوان نکالتے تھے چراغوں کے موقع پہ، تو وہ پنکھوں کا جلوس وغیرہ کا کوئی اہتمام نہ کریں، نہ کوئی جلوس پنکھے کی اجازت ہے، نہ کوئی اکٹھے ہو کے باجے گاجے کے ساتھ تشریف لانے کی زحمت کریں، کہ کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی پنکھے کا جلوس اب کے نکالا نہیں جائے گا، اور اس کو سخت قوانین جو ہے اس کے بارے میں نکلے ہیں، تو اس پر عمل کرنا ہمارا فرض بھی ہے اور تقاضا بھی ہے۔ تو لہذا وہ لوگ بھی احتیاط کریں کہ جو ہے پنکھے کے جلوس وغیرہ کا اہتمام نہ کریں۔ وقت وہی سب وہی رہیں گا، دن وہی رہیں گا، تاریخ وہی رہیں گے، جو تواریخ میں جو ہے حزب عملدار آمد قدیم ہر سال گزشتہ کی طرح جو ہے وہی رہیں گا، جو رات ہمیشہ 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے ویسے ہی کھلی رہیں گی، مطلب اس قدر ہجوم کے ساتھ نہیں آئیں گے، اپنے اپنے انداز میں آئیں گے اور چلے جائیں گے، اکٹھا نہیں بیٹھیں گے، کام کریں۔ اور دوسری چیز سوشل ڈسٹینس کا جو ہے برابر پاس و لحاظ رکھیں، کیونکہ اس میں خود کی حفاظت ہے، اور پھر یہ لوگ جو گائیڈ لائنس اجرا کیے ہیں، جاری کیے ہیں، وہ مفاد عامہ کے تحت ہی ہے، یعنی ہر ایک کی بھلائی کے ضمن میں ہے، اور اس کا لحاظ کر کے خود کی صحت کی اگر حفاظت خود کرے تو نہ دواخانے کو جانے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ علاج و معالجے کے خرچے برداشت کرنے کی ضرورت پڑتی، نہ کوئی اپنی صحت کا نقصان اٹھانے کی ضرورت پڑتی۔ تو اپنی خود سے جو ہے اپنی صحت کی نگرانی خود کر لی تو بہتر ہے، مطلب ماسک لگائیں، اور پھر زیارت ہونے کے بعد بیٹھے بھی نہیں، اپنا اپنا انداز میں نکل جائیں سکون سے۔ بالخصوص زائرین بارگاہ مقدس سے جو ہے یہ اپیل کی جا رہی ہے، اللہ کرے کہ یہ اپیل کو لوگ قبول کریں، اور خود کی ان کی اپنی حفاظت ہے، اس میں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ صحت و عافیت عطا فرمائے، اور اس مرض کا جلد سے جلد خاتمہ بھی فرما دے ہمارے ملک کی۔ آخر میں اور ایک بار سرخیوں پہ نظر ڈالتے ہیں۔ مستقبل میں مزید وبائی امراض دستک دے سکتے ہیں، دنیا کو تیار رہنا چاہیے، WHO ڈائریکٹر کا مشورہ۔ ملک میں بنی اشیاء بھارتی عوام استعمال کریں، وزیر اعظم مودی کی اپیل۔ بالی ووڈ اداکار سلمان خان نے اپنی سالگرہ کے موقع پر اس سال احتیاط برتنے اور گھر کے باہر جمع نہ ہونے کی ہے اپیل۔ ممبئی شہر کے علاقے کاندیولی میں واقع مندر میں لگی آگ، 2 افراد کی ہوئی موت۔
وزیر داخلہ محمد محمود علی کے ہاتھوں سن آف تلنگانہ نامی کتاب کا ہوا رسم اجرا۔ حکومت کی جانب سے دیے گئے مکانات فروخت کرنے پر ہوگی قانونی کارروائی، ہریش راؤ کا بیان۔ بیرسٹر اویسی کے ہاتھوں IFC فائٹنگ کلب کا ہوا افتتاح۔ یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے زیڈ چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ آداب ناظرین، میر مصطفیٰ جیولرز آپ کی خدمت میں جدید زمانے کے نئی زیورات کا شاندار کلیکشن پیش کرتے ہیں۔ نیکلیس، رانی ہار، چوڑیاں وغیرہ کا شاندار کلیکشن 916 ہال مارک کے ساتھ میر مصطفیٰ جیولرز، روبرو قدیم ACP آفس، دبیر پورہ، حیدرآباد۔ ہم سے ضرور رابطہ کریں۔ 04055188123۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔ میں کے امار ہوں۔ سن 1995 میں مجھے ایک عظیم مقصد کے لیے قائم کیا گیا۔ مجھ سے کئی ہزار امیر و غریب خاندان جڑے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے خوابوں کے محلوں سے مجھے سجایا۔ میں اپنے چاہنے والوں کو ترقی یافتہ شاندار علاقوں میں آباد کرنے کے لیے مشہور ہوں۔ اب آپ کی خدمت میں تہران گاہ کے دامن میں کافی وسیع و عریض خوبصورت کالونیز لایا ہوں۔ آپ کی پسند، آپ کی سہولت، میری خدمت صرف 4 لاکھ سے 8 لاکھ کے درمیان۔ مجھ سے جڑیں اور اپنا بھی خوابوں کا محل بنا لیں اور ترقی کو اپنا مقدر کر لیں۔ یوں زمین پہ بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے۔ کے امار کا صدر دفتر آرام گڑھ چوراہے پر موجود ہے۔ الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز نزد ریاض ہیلتھ کیئر کلینک، مصطفیٰ نگر، فلک نما، حیدرآباد۔ ایئر ٹکٹنگ انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک، ویزا انڈورسمنٹ، امیگریشن، پاسپورٹ داخل کرنے میں تعاون، وزٹ ویزا اور عمرہ ویزا کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ ویسٹرن یونین اور منی گرام کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات بھی موجود۔ پروپرائٹر محمد ریاض احمد، الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز۔ خدمت کا موقع دیں، آپ کا اطمینان ہماری کامیابی۔ زیورات کی دنیا میں شہر حیدرآباد کا بااعتماد نام میر مصطفیٰ جیولرز، جو دلہن کے حسن کو 4 چاند لگا دے۔ نیکلیس، چوڑیاں، روبی، رانی ہار کا شاندار کلیکشن پیش کرتے ہیں۔ میر مصطفیٰ جیولرز، روبرو مدینہ ہوٹل، الفاظ اسکول، حافظ بابا نگر، حیدرآباد۔ 04024446057۔